نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے اور پھر اس کے مفہوم پہ غور کریں گے کہ ہماری ان آیات کی ترکیب نحوی کرنے کے بعد اس کا کیا مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ہے 77 اور آج کے سیشن کی ابتدا ہم اس آیہ مبارکہ سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے حمزہ استفہام سے۔ شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہام۔ واو عطف کی ہے۔ لا یعلمون، لا حرف نفی ہے، لا النافیہ۔ یعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور واو ہے ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع فاعل۔ انا ہے حرف ناسخ جو اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع۔ اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اللہ لفظ جلالہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ۔ یعلم فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، والفاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اس کے اندر فاعل ہے چھپا ہوا وہ ہوا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے یعلم یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے انا کی، اور جو مصدر معول ہے انا سے، اور اس کا جو اسم ہے اور اس کی جو خبر ہے یہ محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ یعلمون کے دو مفعول بن رہے ہیں۔ یعلمون کے بعد انا ہے نا، تو انا کا جو مصدر معول ہے اس کی اسم ہے، اس کا ایک خبر ہے، وہ محل نصب میں ہے چونکہ وہ یعلمون کے مفعول بھی ہیں، دونوں اسم بھی اور خبر بھی۔ ما اسم موصول ہے اور مفعول بھی ہے، یعلمون کا مفعول بھی ہوگا نا۔ یسرون یہ اصل میں ہے اسر یسر، باب افعال میں سے ہے۔ اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ سر یسر، جب سر یسر باب افعال میں جاتا ہے تو اسر یسر بنتا ہے، اور اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ بنتا ہے اسرار، اس کا جو اسم فاعل بنتا ہے وہ ہوتا ہے مسر، اور جو اسم مفعول بنتا ہے وہ ہوتا ہے مسرن۔ یسرون کیا ہوا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون۔ پھر آگے جو اس کے اندر واو ہے، یسرون کے اندر جو واو ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مرفوع ہے فاعل، اور یہ پورا ایک جملہ بن گیا نا یسرون۔ یہ صلۃ الموصول ہے ما کلا محل لہا من الاعراب۔ وما یعلنون واو حرف عطف ہے، اور ما کیا ہے؟ اسم موصول۔ اور یہ معطوف کس پہ ہے؟ پچھلے ما کے اوپر، جو پچھلے جملے میں ما ہے، ما یسرون، اس کے اوپر معطوف ہے۔ یعلنون یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، واو فاعل کے لیے، جیسے یسرون کے اعراب تھے اسی طرح یعلنون کے، اور یعلنون پورا ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ صلۃ الموصول ہوگا ما کا۔ یہ تھے اس کے اعراب۔ اب آئیے اس کے ترجمے کی طرف۔ کیا یہ نہیں جانتے؟ اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے؟ یعنی یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ
کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے؟ ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے ان ساری باتوں کا، ماں یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں. اسرہ یسرو کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، جو وہ چھپاتے ہیں. وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو چھپا کے رکھتے ہیں دل میں اور جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، ان تمام باتوں کو اللہ جانتا ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم ان کی طرز فکر اور طرز عمل پر تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ ولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہوتی ہے. تو اب قرآن کریم ایک دوسرے پہلو سے مسلمانوں کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات پیش کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ عمومی طور پر ان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک طبقہ تو ان جاہلوں اور ان ان پڑھ لوگوں کا ہے جو ان پر نازل ہونے والی کتاب الہی کا کوئی علم نہیں رکھتا، یعنی جو ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں اس پہ وہ یقین کر لیتے. تو اس طرح صرف اوہام و خرافات اور ظن و تخمین اور خوش آئند آرزویں ہی اکٹھی ہوتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی پسندیدہ اور برگزیدہ قوم ہے. یہ وہ ان کو خوش فہمی تھی. مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ برے عمل بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف کر دے گا، کہ وہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ درگزر کیا نا، بہت سے گناہوں کو معاف کیا اور بڑے بڑے عذاب سے ان کو بچایا. تو اس لیے یہ وہ گروہ ہے جو اپنے ذہن میں نجات پا جانے کی آرزو رکھتا ہے. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس جہالت سے خوب ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ بے دھڑک اپنی جانب سے آیات و نصوص گھڑتا ہے، اپنی مفید مطلب تعویلات کر کے اللہ کے مفہوم کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے. جس چیز کو چاہتا ہے چھپا لیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہے، یعنی جو چیز اس کے مفاد میں ہوتی ہے. اور خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کے بارے میں یہ وہ مشہور کرتے تھے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ سب کچھ وہ دنیا کے ختم ہو جانے والے منافع اور ذاتی مفادات کے لیے کرتے تھے، یا پھر اس لیے کرتے ہوں گے تاکہ ان کی جو پیشوائی ہے، ان کی جو امامت ہے، ان کی جو علمیت ہے، ان کی جو برتری ہے وہ برقرار رہے. تو یہ اس کا ایک مفہوم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. اس آیت مبارکہ کی ابتدا ہو رہی ہے واو سے، اور واو عاطفہ ہے. منہم، من حرف جر ہے، اور ہم ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور ہے کیونکہ یہ حرف جر کے بعد آئی. اور یہ جو منہم ہے یہ شبہ جملہ ہے، محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر مقدم ہے. اور امیون، امیون اس کا مفرد ہے اور اس کا جمع مذکر سالم بنتا ہے امیون، امیین. یہاں پہ امیون اس لیے آیا کہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور جمع مذکر سالم میں رفع کی نشانی واو ہے اور نصب اور جر کی نشانی یا ہے. امیون مبتدا مؤخر مرفوع بالواو. اور یہ جو جملہ ہے منہم امیون، یہ
پچھلی آیت مبارکہ کا وہ جملہ کہ جس میں تھا قد کان فریق منہم، اس کے اوپر معطوف ہے اور فی محل نصب ہے۔ لا نافیہ ہے، یعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، اور اس میں واو ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع فاعل ہے۔ الکتابہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اور یہ جو جملہ ہے نا لا یعلمون الکتابہ، یہ لا یعلمون یہ پورا ایک جملہ ہے نا، تو یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ صفت واقع ہو رہی ہے، نعت ہے امیون کی۔ الکتاب مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ، الا کیا ہے؟ الا ہے ادات و استثناء، حرف استثناء، اور امانیہ یہ مستثنی منصوب ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مستثنی منصوب، اور استثناء کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو یہ جو استثناء منقطع ہے، استثناء منقطع ہے کیونکہ جو مستثنی ہے وہ دراصل کتاب کی اصل سے نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں استثناء منقطع، یعنی یہ علم کی جنس سے نہیں ہے، اس کا محض مطلب ہے آرزویں، تمنائیں، خیالات، جھوٹ، اکاذیب، تو یہ علم کی جنس سے نہیں ہے۔ الواو وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، واو کیا عطف کی ہے، اور ان کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حرف نفی، ان حرف نفی ہے، اور ہم ضمیر منفصل مبنی محلا مرفوع مبتدا ہے، الا ادات استثناء، اس کو کہتے ہیں حرف استثناء۔ یظنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور اس کے اندر جو واو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع فاعل، اور یہ جو جملہ ہے نا یظنون جملہ بن گیا نا، فاعل بھی ہے فعل بھی ہے، تو یہ فی محل رفع ہے یعنی محلا مرفوع ہے، جو کہ خبر واقع ہو رہا ہے، مبتدا کیا تھا؟ ہم، اس کی یہ خبر ہے، اور یہ جو جملہ بنتا ہے وہ ان ہم الا، یہ معطوف ہے لا یعلمون پہ، فی محل رفع، اور پھر اگر اس کو مزید آگے آپ لے کے جائیں تو آپ کہیں گے کہ یظنون کی دراصل دو مفعول ہیں جو معذوف ہیں، وہ سیاق کلام سے سامنے آتے ہیں کہ دراصل وہ اس طرح ہے کہ یظنون الامانیہ حقا، کہ وہ جو آرزویں اور تمنائیں کرتے ہیں جو ان کے اپنے خیالات ہیں تو اس کو وہ حق سمجھتے ہیں، تو اس طرح الامانی یا حقاً یہ دو مفعول بھی بنتے ہیں جو معذوف ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ان میں سے وہ جس طرح پہلے نہیں تھا وقت کان فریق منہم، کہ ان میں ایک ایسی جماعت تھی، یہ گزرا ہے نا کہ جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے مگر اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، تو یہاں پہ ابھی دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بالکل ان پڑھ تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، جاہل تھے، اور جس طرح ان کے علماء ان کو کتاب کی تفسیر بیان کرتے تھے تو بعین ہی یہ لوگ ویسے ہی سمجھ لیتے تھے، یعنی وہ خیالات تھے، ان کی آرزویں تھیں، تمنائیں تھیں، کیونکہ وہ تحریف کرتے تھے نا، تو یعنی جو دل میں آتا تھا، جو ان کی خواہش ہوتی تھی تو اس طرح کی وہ آیتیں گھڑ لیتے تھے یا ان کی تعویل کرتے تھے۔ تو اب مطلب کیا ہوا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، یہاں پہ کتاب سے مراد تورات ہے، یعنی وہ کتاب کو تو جانتے نہیں، تورات کا تو علم نہیں رکھتے، البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں۔ امانیہ امنیت ان کی جمع ہے، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اور وہ نہیں ہے مگر وہم و گمان رکھے ہوئے،
یعنی محض خام خیالیوں یا بے بنیاد وہم و گمان میں مبتلا ہیں. یہ اس کا مفہوم تھا. دونوں کو ملا کر اس کا ایک مفہوم واضح کریں گے. اچھا، سب سے پہلے تو اس آیہ مبارکہ میں جو مشکل الفاظ ہیں ان پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے. ایک تو ہے لفظ امانی. تو اصل میں یہ جو لفظ ہے یہ امنیہ ہے. امنیہ کا مطلب ہوتا ہے آرزو، خواہش، اور اس کی جمع ہے امانی. اس کے ممکنہ معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ آرزویں، خیالات، یعنی دینی فہم کی بجائے خیالی باتیں، جھوٹی امیدیں، جھوٹے عقائد، محرفین کی گھڑی ہوئی باتیں، اور مطلب تلاوت کرتے چلے جانا بغیر فہم کے، یعنی الفاظ دہراتے جانا اور مفہوم سے ناشنا رہنا. پھر ہے یظنون. ظن یظن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں، یقین نہیں رکھتے، گمان کرتے ہیں. یعنی ان کے تمام تصورات اور دعوے ظن سے، یعنی خیال پر مبنی ہے، علم پر مبنی نہیں ہے. تو یہ باتیں واضح کرتی ہیں کہ یہود کے بعض طبقات دین کی اصل فہم سے محروم تھے، صرف خواہشات، خیالات اور الفاظ کی حد تک محدود علم رکھتے تھے، جو دراصل جہل مرکب کی بہترین مثال ہے. اچھا، اب اس آیہ مبارکہ کے مفہوم کی طرف آئیں. پچھلی اور اس آیہ کو دونوں کو جوڑ کر تو یہ ایک ایسی آیت کے مفہوم پر غور کرنا ہے جو نہ صرف بنی اسرائیل کی اصل حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے بلکہ ہمارے اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک آئینہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اور ان میں کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، ومنہم امیون، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، یعنی تورات کا، سوائے آرزوؤں کے، اور وہ صرف گمان پر چلتے. تو ذرا سوچئے کتنا تلخ جملہ ہے لیکن حقیقت سے بھرا ہوا ہے. یہ آیت ان یہودیوں کی حالت بیان کرتی ہے جو دین کے علم سے محروم تھے لیکن خود کو دین کا وارث سمجھتے تھے. ان کے پاس نہ کتاب کا فہم تھا، نہ بصیرت، صرف تمنائیں، آرزویں، سنی سنائی باتیں، جھوٹے خیالات. وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ گمراہی کے گھڑے میں گر چکے تھے. تو اب دیکھیں قرآن انہیں کیا کہتے ہیں؟ امیون، امی کہہ کر پکارتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ دین کا گہرا شعور رکھتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ خود کو علم والا سمجھتے تھے، اور یہی تھا ان کا جہل مرکب. اب آئیے اس آیت کو ذرا ہم اپنے معاشرے پہ اپلائی کرتے ہیں. آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے یہی مناظر دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ دین کی کتاب کو صرف تبرک کے طور پر رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھ لیجئے اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے نا. سنی سنائی باتوں کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر نام نہاد علماء کی تقلید میں دین کو بالکل یکسر بدل کر رکھ دیا گیا ہے. رسم و رواج کو شریعت سمجھ لیا گیا ہے، اور جب کوئی پوچھے تو کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، حالانکہ وہ بھی انہی امیوں کی طرح تمناؤں میں جیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معیار دیا ہے. علم کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ عمل، نہ فہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ آپ کا امی نبی ہونا. کہ اللہ نے انہیں دنیا کا سب سے بڑا معلم بنا دیا. یہی وہ فرق ہے. یہودی امی تھے لیکن دعویٰ علم کا کرتے تھے، نبی امی تھے لیکن اللہ نے انہیں علم کا منبع بنا دیا تھا. ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہم بھی انہی تمناؤں میں تو نہیں جی رہے؟ کیا ہم نے قرآن کو صرف زبانی حد تک محدود کر دیا ہے؟ کیا ہم صرف اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کے فہم کو حاصل کر لیا ہے کہ ہماری اولاد قرآن کی حافظ بن جاتی ہے؟ کیا ہم نے دین کو بس روایتوں، تقریروں اور نقل کردہ جملوں کا مجموعہ سمجھ لیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں رجوع کرنا ہوگا.
یہ وقت رجوع کا ہے، قرآن کی طرف، علم کی طرف اور فہم کی طرف۔ تو بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جس کے پاس صرف امانی ہوں، آرزویں ہوں، خیالات ہوں، جو اپنی بدگمانیوں میں گرے ہوئے ہوں، کہ جو یقین، ایمان، فہم اور علم کی روشنی کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والے، اسے سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ آج ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔